یہ جو مہینہ رجب کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، نعمتیں اترتی ہے، مغفرتیں اترتی ہے۔ یہ مغفرت کے ساتھ خاص ہے۔ اس مہینے کی بہت سی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خود زبان مبارک سے جو ہے اس بات کو بیان کیا ہے کہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے امت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں انسان کو بہت زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس مہینے کا جب چاند نظر آئے تو آپ لوگ چاند دیکھیں، آپ لوگ چاند دیکھیں۔ اب چاند دیکھیں گے تو کوئی دعا بھی تو پڑھنی ہوتی ہے، تو اس دعا کو بھی پڑھیں آپ۔ تو وہ دعا سنیے، وہ دعا یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس دعا کو پڑھنا ہے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 4 مہینے کی حرمت کو اتارا ہے، 4 مہینے کی حرمت اتری ہے۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب بھی ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ کی نعمتیں اترتی ہے، رحمتیں اترتی ہے، مغفرتیں اترتی ہے، بخششیں اترتی ہے۔ اپنے رب کو اس مہینے میں راضی کرنے سیکھے۔ اس مہینے میں کہا جاتا ہے کہ ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ کوئی اگر رجب کے 1 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو اسے 1 روزہ رکھنے کی وجہ سے سال بھر کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ رجب کے مہینے میں روزہ اگر کوئی رکھتا ہے 30 روزہ، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے جو ہے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گزشتہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور مستقبل میں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ گناہ سے دور رہتا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے کبھی ان کو پیاس نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کا مہینہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کا جو مہینہ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو نبی فرمانے لگتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں جو ہے اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی خاص نعمت ہے کے لیے۔ اس مہینے میں لوگوں کی جان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اپنی قرب کی دولت سے نوازا ہے۔ اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا آغاز ہوا۔ تو کتنے فضیلت والا مہینہ ہے۔ دیکھیے، اس مہینے کی حرمت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا، اس مہینے کی عزت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور بتایا کہ رجب کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ تعظیم والا مہینہ ہوتا ہے۔ رجب کا جو جملہ ہے، ورڈ ہے، اس میں 3 حروف ہیں، را جیم با۔ یعنی اگر ہم توڑ کے دیکھیں اور ملانے جائیں تو را سے رحمت، اور با سے را سے رحمت، اور جیم سے جرم،
اور با سے بہانے آئے، یعنی رحمت آئی جرم کو بہانے کے لیے۔ رجب کا مہینہ جو ہے جرم کو بہا دینے والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ پھر جو ہے جرم نہیں کرے گا۔ اللہ ایک بات ہے، صلاۃ و تسلیم کے زمانے میں ایک بدبخت تھا، وہ جو ہے بہت گناہ کرتا تھا اور مشرک تھا۔ وہ شرکیہ والا آدمی تھا۔ تو اس نے ایک عورت کو دیکھی۔ اس نے ایک عورت کو دیکھنے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ غلط کاری کرنے کے لیے سوچا، ان کو اپنے جھانسے میں کرنے کے لیے سوچا، آخر تک ان کو اپنے جھانسے میں کر لیا۔ اب جب ان سے گندا کام کرنے جائے گا ان کے ساتھ تو کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے چاند دیکھ رہے ہیں۔ تو لوگوں کو پوچھا یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمت والا مہینہ آ گیا ہے، برکت والا مہینہ آ گیا ہے، معاف کرنے والا مہینہ آ گیا ہے، بخشش والا مہینہ آ گیا ہے۔ تو یہ جو ہے مشرک جو تھا ان لوگوں کی بات کو سن کر انہوں نے اس گناہ سے دور ہو گیا، وہ گناہ کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس مہینے کی برکت اتنی ہے کہ ایک مشرک کو غلط کام کرنے سے بچا لیا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 چیزیں عطا فرماتا ہے، اس کے ساتھ 3 بھلائی رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ماہ رجب میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ کیے ہوئے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے، ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جو ہے گناہوں سے دور رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں میں ملوث ہونے نہیں دیتا، اسے اپنی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ قیامت کے دن اسے پیاس سمجھ میں نہیں آئے گا، پیاس سے دور رہے گا، پیاس سے امان رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رجب میں روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ 3 چیزیں عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی ماہ رجب کے پہلی تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اپنے 3 سال کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ ایک روزہ رکھنے سے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اس نے ایک روزہ رکھا تو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب پا لیا۔ زور سے کہیے سبحان اللہ، 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب پا لیا۔ اگر کوئی دوسرا دن روزہ رکھے تو دوسرے دن روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ کا کفارہ وہ روزہ بن جائے گا۔ اگر کوئی تیسرا دن روزہ رکھے تو پھر جو ہے 1 سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا وہ روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رجب میں روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 1 روزے کے بدلے 1 مہینے کا روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 1 مہینے روزہ رکھنے کے جو ثواب ہوتے ہیں اسے عطا فرمائے گا۔ اب کوئی 30 روزہ رکھے تو 30 مہینے روزہ رکھنے کے ثواب۔ آقا کریم نے جب فرمایا کہ ماہ رجب کے روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی 1 روزے کے بدلے 30 روزے عطا فرماتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک ضعیف العمر صحابی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ہم 30 روزے رکھنے کے تو طاقت نہیں رکھتے ہیں یا رسول اللہ۔ نبی کریم بہت پیارا حل بتا دیے ان کو۔ نبی کریم بتاتے ہیں کہ سنو، جب رجب کا مہینہ آئے تو اس کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھو، اس میں 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جب 15ویں تاریخ آئے
تو اس میں ایک روزہ رکھ لو، اور جب آخری تاریخ آئے یعنی 30 کا مہینہ ہو یا 29 کا مہینہ ہو تو آخر میں آپ ایک روزہ رکھ لیں، پھر جو ہے آپ کو پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ثواب کمانے کا بہت ہی عمدہ طریقہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو آپ نے سماعت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدیثوں پر ہمیں اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نفلی عبادت ہے، آپ جتنی عبادت کریں گے اتنے ہی آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ آپ عبادت کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ کے اعمال کو درست فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔